جن میں بھائی اسٹیفن، بھائی سنی، بھائی جان آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ سیالکوٹ کے بگ بزنس مینوں میں ہے. اور میں جان بھائی کا اتنا فائن ہوں کہ وہ اتنی چیزوں کو سیکھ کر پل پل میں بھی بتا دیتا ہے. وہ بھی آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ سیکھنا چاہیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے. ہمارے درمیان بڑے خوبصورت بھائی بی سی آئی کے چیئرمین ہے، سی بی اے کہ انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کرسچن چیمبر کے حوالے سے، اپنے لوگوں کو کاروبار کے حوالے سے، اور بہت سارے انہوں نے سٹیپ لیے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. لیکن میں ان کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپر لیول پر کام کریں، مجھے نیچے کام کرنے دیں. مجھے پسند آتا ہے کہ لوگ جو چھوٹے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف جو نا وہ بزنس مین ہی ہو جائے. اگر دکانداری بھی کرنی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ مشورہ کر کے دیں، کامیاب ہوں گے. اور میں چاہوں گا کہ اب میں بھائی اسٹیفن کو موقع دیتا ہوں کہ وہ اس جگہ پر آئیں آپ سب کی تعلیموں کی گونج میں. آپ کے انوائٹ کیا کہ وہ آپ سب کو کچھ سکھائیں. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. مجھے واقعی میں بہت اچھا لگا کہ آج کی اس کلاس میں سارے ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اس موقع کے لیے اور اس سارے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سب کی خدمت میں بہت دل کی تہہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اسٹیفن صاحب میرا نام ہے، کہیں بتا دیا. پروفیشن میرا بزنس ہے، اور میں کوئی بڑا مقرر تو نہیں ہوں، یا میرا کوئی اتنا بولنے میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا چند ایک باتیں آپ سے شیئر کروں. کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جو درد رکھتے ہیں اپنے لوگوں کا. ان میں سے حنوک صاحب ایک ہیں، عبید بھائی ہیں، ناصر بھائی ہیں، نیاز بھائی ہیں. لکیلی میں ان 4 لوگوں کو ہی جانتا ہوں. باقیوں سے آج پہلی ملاقات ہے، امید کرتے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ایڈورڈ صاحب بھی بیٹھے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. یہ میں سامنے دیکھ رہا تھا، ویژن ٹو چینج دا نیشن. نیشن آپ ہیں. یہ لوگ ایک درد رکھتے ہیں، خواب رکھتے ہیں کہ آپ کو تبدیل کریں. آپ سب جو یہاں پہ آج اکٹھا ہیں، آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ کیا سب بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ سبھی؟ کوئی ایک جو نہیں کرنا چاہتا، بس ایسے ٹائم پاس کے لیے آ گیا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے کون کون بزنس کرنا چاہتا ہے. اوبویسلی پولیٹیکل لیڈر تو بننے نہیں آئے آپ یہاں پہ. انوپ صاحب کی کلاس ہے تو بزنس مین نہیں بننا چاہتے. سارے بزنس کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا؟ پلیز ریز یور ہینڈ. جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا؟ جنہوں نے انٹر کیا ہوا؟ چلو ٹھیک ہے، گڈ. بات کو سٹارٹ کرتا ہوں جی. 10 منٹ ہے میرے پاس، کوشش کروں گا ختم کروں. آج آپ یہاں پہ ہیں کیونکہ آپ اپنے کریئر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کریئر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایک بات، کریئر کیا ہے؟ نہیں بولو گے؟ ایڈورڈ صاحب میں فیلڈ چینج کر لیا. اچھا تو سب کریئر تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چوز کیتا ہے. کریئر کیا ہے؟ اچھا جی، انگریزی میں سے کہتے ہیں یور پروفیشنل جرنی تھرو آؤٹ یور لائف. یور پروفیشنل جرنی تھرو آؤٹ یور لائف. اب 3-4 لفظ ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پہ پروفیشن، دوسرے نمبر پہ جرنی، تیسرے نمبر پہ لائف.
प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक सजा है मेरे नज़दीक। बताता हूँ कैसे सजा है। हर किसी को अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्यों लोग ऐसे ही? एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में आता है, आते ही उसको भूख लग जाती है, उसको दूध चाहिए। एक बूढ़ा बुजुर्ग आखिरी सांसों तक उसको डाइट की जरूरत होती है, यानी उसको जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है और खाने के लिए काम करना जरूरी है। जर्नी होता है एक सफर थ्रू आउट। आपने किसी ये नहीं है यहाँ से छलांग मारी तो वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर यहाँ, देख ऐसा नहीं है। तो आपको हर नुक्ते को छूते लाइफ क्या है आपके पैदा होने से या शायद माँ के पेट से, वहाँ से शुरू होती है और आखिरी दम तक। तो ये प्रोफेशनल जर्नी जो है आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ चलेगी। इसको उनको मेरा पानी पड़ा सॉरी थैंक यू दैट्स इट। अच्छा, अब बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो जब बाबा आदम को सजा मिली थी तो उन लोगों को क्या सजा मिली? अपने खून पसीने की। यानी आज के बाद ये फैसिलिटीज खत्म, आप करोगे तो खाओगे, खून पसीना बहाओगे तो रोटी मिलेगी। तो ये वो सजा है। अगर हमारे अबाओ इजदाद को मिली तो हम किसके बेचारे, हम क्यों बख्शे जाए? हमारे नौजवानों में ये अलमिया पाया जाता है, पहले तो पढ़ते नहीं है, अगर पढ़े नहीं है तो उसके बाद नौकरी काम भी नहीं कोई सीखा, काम नहीं सीखा तो मेहनत मजदूरी भी नहीं, गली की नुक्कड़ों पे खड़े हो, दोस्तों के साथ बैठे गपशप की, टाइम पास किया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पूरा दिन गुल। कोई बंदा बच नहीं सकता इस सजा से। और मजे की बात ये कि ये सजा ऐसी है कि आपको चॉइस दी गई है, आप अपनी पसंद की सजा सेलेक्ट कर, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मजदूर बन जाओ। ये हम पे डिपेंड करता है हम कौन सी सजा लेते हैं। आप चूंकि सारे बिजनेसमैन बनने आए हैं तो आपने ये इरादा किया है कि हम जो दी गई सजा है उसमें से बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे और इससे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये आपने इरादा किया हुआ। अब बड़ी जरूरी बात यह है कि इस सजा को बड़ी ईमानदारी से काटा जाए। बिजनेस में एक कहावत है, उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अंग्रेजी की कहावत है, उसको ट्रांसलेट करता हूँ कि बिजनेस वो प्रोफेशन है जिसके पहले 5 साल वैसी लाइफ को जीना नहीं चाहता और 5 साल के बाद की जो लाइफ है उसको हर कोई जीना चाहता है। मुझे याद है, एडवर्ड साहब मेरे कोलीग रहे हैं, एक टाइम था मैं इधर फतेहगढ़ में काम करता रहा हूँ, ये जहाँ पे साहिल प्लाजा बना, तो उस वक्त मेरे ख्याल में मैं सुबह 6 बजे तक काम किया करता था। 6 बजे सुबह सोता था इधर ही, 8 बजे उठ के फिर शुरू हो जाते थे। हम 3 भाई थे, तीनों की ये रूटीन थी। अगले साल सुबह 4 बजे सोना, 8 बजे उठ जाना। उसके बाद इसी तरह हर साल, हर अगले साल के साथ 2 घंटे नींद में इजाफा होता गया और काम में रेस्ट होती है। तो आज खुदा का शुक्र है मैं सारे दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करता हूँ, बाकी सारा दिन वेला, रिलैक्स, मज़े। तो ये वो बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले 5 साल तकलीफ देते, लेकिन उसके बाद सुकून ही सुकून था। ज़िंदगी बड़ी पुरसकून है, खुदा का बड़ा शुक्र है। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितना उसने मुझे ब्लेस कर दिया। ये बिल्कुल उसी के मुतरादिफ है कि एक बंदे से कोई जुर्म हो जाता है और उसको सज़ा हो जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है,
اب جب اس کو جیل میں ڈال دیا تو وہاں پہ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ جیل کے اندر جانے کے باوجود ان کے غلط کام نہیں رکتے, جیل کے اندر بھی جرم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی سزا بڑھتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے, ختم ہی نہیں ہوتی. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیل کے اندر دم توڑ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, جو اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قید با مشقت, وہ جیل کے اندر رہ کے مشقت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور جیلر کہتا نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بدل گیا, اس کی سزا کم کر دو. پتہ چلے سزائے موت سے عمر قید ہو گئی ہو, یا عمر قید اگر 20 سال کی ہے تو اس کو 15 سال میں رہائی مل جائے یا 10 سال میں رہائی مل جائے. بیکاز what they have done is they have changed the habits. انوپ بھائی نے ایک بات کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی عادات تبدیل کرو, قسمت خود بدل جائے گی. تو جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہماری سزا میں کمی ہو جاتی ہے. بزنس میں آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے, بہت ہارڈ ورک, اور جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو آپ کی سزا کم ہو جاتی ہے. جیسے ان تمام بھائیوں کی جو اس وقت بزنس کر رہے ہیں, عبید بھائی, مجھے پتا ہے اگر میں 2 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میرے محترم بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شاید 2 گھنٹے بھی نہ کرتے ہو, کم کرتے. ای میلز چیک کی, آرڈر شیٹس بنائی, کون سی ڈیوٹی, کون سی رسپانسبلٹی کس ورکر کو اسائن کرنی ہے, دی, اور اپنا کام. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سوال ہے, میں نے کہیں سے سنا, اس کو تھوڑا سا توڑا مروڑا اور آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ زندگی میں اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ سیب بننا چاہیں گے یا پہلے ایسے کیسے کرتے ہیں, ایک سیب کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں, ایک سیب کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں, اندازہ سیڈز جو اندر وہ چھوٹے چھوٹے کالے کالے دانے ہوتے ہیں, وہ کتنے ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ 8 to 10. جی 8 to 10. 8 to 10. پیچھے سے 8. ہاں جی, چلو ایوریج یہی ہوتے ہیں, 6 سے 12 کے درمیان ہی ہوتے ہیں. اور ایک بیج کے اندر کتنے سیب ہوتے ہیں؟ بے شمار نا, ایک بیج کے اندر بڑے سے سیب ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ بیج بننا چاہو گے یا سیب, تو آپ کیا سلیکٹ کریں؟ بیج بننا چاہو گے جی. اور کون بیج؟ اچھا, جو بیج بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کرتے ہیں, اور جو سیب باقی سارے سیب بننا چاہتے ہیں دیکھ لو جو چھری بھی چل رہی. obviously سارے, مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر مجھ سے تو پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا میں بیج ہی بننا چاہوں گا, کیونکہ ڈھیر سارا پھل لانا ہے. ایسے ہی نہیں تو پھر سارے ہاتھ کھڑا کرو. اچھا, اب آپ نے کبھی غور کیا کہ ان دونوں کی لائف میں ڈفرنس کیا ہے؟ اسے مرنا پڑتا ہے, بیچ کو بہت فرق ہے. سیب خوبصورت ڈائننگ ٹیبل کی باسکٹ میں پڑا ہوا ہے, چمک رہا ہے, دھلا ہوا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے. بیج کی کیا لائف ہے؟ بیچ ایک لانگ جرنی ہے. اس نے اپنا کھو کے پھر ایک شجر بننا ہے, پھر اس نے پھل ڈالا. اب یہ دیکھ لے, آپ نے پرومس کیا تھا کہ میں بیج بننا چاہتا ہوں. زمین کو بیج کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے, اس کو اندھیروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, زمین کی گرمائش کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اس کو مرنا پڑتا ہے, اپنا وجود ختم کرنا پڑتا ہے. پھر وہ زمین کا سینہ چیر کے اس میں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلتا ہے, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, پھر کومپل نکلتا ہے. ابھی بھی اس کی جرنی, اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوئی. ابھی بھی چھوٹا سا پودا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آئے گا, دھوپ اس کو جلسا سکتی ہے, پانی نہ ملے گا مرجھا جائے گا, کسی کی پراپر دیکھ بھال نہ ملے گی تو ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک وقت درکار ہے. تو ہمیں اگر بزنس میں آنا ہے, ہمیں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی
اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور سب سے بڑی بات اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم زمین میں دفن ہونے کو تیار ہیں، اس کے اندھیروں کو، اس کی گرمی کو، اس کی تپش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جب ہم اس زمین کے سینے سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد بھی اپنی جرنی کو، اپنی مستقل مزاجی کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ سیب کا پودا وہ تناور درخت بنے گا، اور جب وہ درخت بنے گا پھر وہ پھل بھی دے گا، پھر وہ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی دے گا، پھر وہ چھاؤں بھی دے گا، لیکن اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے، ہم بزنس میں آتے ہیں 2 مہینے گاہک نہیں لو دفعہ کرو ماں پہ تنگ آ جاتے ہیں کی کرنا ہے پیا ٹائم ویسٹ کرنا ہے بھئی ادو پتہ نہیں سی جدو گلیاں دکڑا تے کھڑا ہو کے تو ٹائم ویسٹ کرتا سی، ادو بھی تو ٹائم ویسٹ ہوتا سی. ہم ڈگری کے لیے جاتے ہیں، بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں، 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے، 16 سال کے بعد جا کے ڈگری ملتی ہے، 2-4 سال ایفرٹ کے بعد نوکری ملتی ہے، تب برداشت کرتے ہیں. لیکن جب بزنس میں بیٹا جاتا ہے تو ہر 2 مہینے کے بعد پیشنس اوور، بھائی کدھر رزلٹ کدھر چھاڑے تو کڑے کام لگے. آج بھی ہمارے لوگوں کی سوچ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، کنٹینیوس ایفرٹ. جب تک یہ نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ جیسے عبید بھائی نے اور ہمارے جو اینڈرو بھائی نے، جی سوری اینڈریو بھائی نے جیسے کہ اچھی خوبصورت، آپ کا اگر گول کلیئر ہے نا، آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہے تو آپ کو نشانہ مارنے میں مشکل نہیں آتی. 1 دفعہ نہیں لگے گا، 2 دفعہ نہیں لگے گا، 3ری 4تھی کتنی بار مس ہوگا، یہ اینڈ آپ ضرور ہٹ کر دو گے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو پریکٹیکل چیز ہے کہ آپ کا ایک کلائنٹ، صرف ایک کلائنٹ کسی بھی سیلریڈ بندے سے وہ آپ زیادہ ارن کرو گے. یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، پھر کبھی اگر ہم کوئی نے موقع دیا تو بات کریں گے کہ ہماری قوم کو کیوں آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو یہ شعور رکھتے ہیں، جو یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم نے بزنس میں آنا ہے. کوئی بات نہیں ہے، نہیں سر وہ دیکھ لو 10 منٹ میرے ہو گئے. کوئی بات نہیں. دیکھیں ڈیولپمنٹ، ہمارا جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہر ماں باپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کو ہر طرح سے ہم نے پرفیکٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا اسکول اچھا ہونا چاہیے، اس کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، یہ جب بڑا ہو تو طاقتور مرد بنے، یا اس کے مینرز اچھے ہونے چاہیے، اس کی جو پروفیشن ہے، اس کا جو جاب ہے، آئی مین سے گھڑی کی سوئیوں میں جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں ہر اس پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کسی ماں باپ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اتنی چیزیں، اتنی کوالٹیز گن کے بتا دے گا کہ اتنی کوالٹیز یا اتنے پرسنالٹی ٹریٹس ہونے چاہیے میرے بچے کی شخصیت میں. چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم 4 ڈائمینشنل گھڑی کی بات نہیں کرتے، یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. ہم ڈائمینشنس کی بات، 4 1 2 3 4 4 ڈائمینشنس ہیں. میرے نزدیک آپ کی اگر قوم کو ڈیولپ ہونا ہے تو آپ کو سب سے پہلے، بلکہ وہ تو آلریڈی میں اس کا اقرار کر چکا ہوں، میں مانتا ہوں کہ 4 فیکٹرز میں ریلیجن دا موسٹ امپورٹنٹ، آپ کا ریلیجن سب سے ٹاپ ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی، تیسرا ہوتا ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز، چوتھا ہوتا ہے آپ کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں. دیکھیں آپ پاکستان میں کرسچنس، میرے خیال میں مسلمس کے بعد کرسچنس ہیں، ہندو سر تیسرے نمبر پہ. سر میں پروف کر سکتا ہوں. کرسچن سیکنڈ نمبر پہ، بیسیکلی ہمارے ڈاکومنٹس نہیں بنتے، ہم بنواتے بھی اس لیے ہم لوگ 3rd نمبر پہ شو کیے جاتے. سر وہ مجھے آپ ڈی ٹریک کر رہے ہیں، آئی کین پروو دیٹ کہ آپ زیادہ ہو. جی کرسچن سیکنڈ نمبر پہ. وہ دیکھیں تو یہ ڈائریکشن، یہ ضروری نہیں آپ جو سب یہاں پہ بیٹھے ہو، بعض بات آتا ہے ہم دیکھا دکھائی وہ بیڑ چال میں چل پڑتے ہیں کہ جو ہاسی بھی بزنس مین بننا ہے. بعض بات ہو سکتے ہیں جن کا انٹرسٹ یا جن کا نالج زیادہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بڑے اچھے پولیٹیشینس ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بڑے اچھے سوشل ورکر ہوں، ہو سکتا ہے کچھ آپ میں سے بڑے اچھے پریسٹ ہوں،
لیکن ہمیں اپنی ڈائریکشن اور اپنے ویژن کو بڑا کلیئر رکھنا ہے. خدا کے واسطے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اس کی ایبلٹیز، اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ اچھا پریسٹ بن سکتا ہے، وہ بزنس کی طرف مت آئے، اپنے آپ کو ویسٹ کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پیسے کے چکر میں بندہ نہیں. یہ پروفیشن ہے. ہماری قوم کو بیسکلی اچھے پریسٹ کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ ہیں بھی. ہماری قوم کو اچھے بزنس مینس کی ضرورت ہے، اچھے پولیٹیشینس کی ضرورت ہے، اچھے بیوروکریٹس کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو بیوروکریٹس ان آور کمیونٹی. ہمیں اچھے ڈاکٹرس کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ٹیچرس کی ضرورت ہے. ہم ان سب چیزوں میں بہت پیچھے ہیں. آپ سب کے ساتھ بزنس کے لیے آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی فیملیز میں کچھ ایسے فرد ہوں گے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں گے، جو انجینئر بننا چاہتے ہوں گے، جو لائر بننا چاہتے ہوں گے. وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو یہ سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ 360 ڈگری بلکہ 4 ڈائمینشنل ہونی چاہیے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاسٹرس، ہمارے جو فادر صاحبان ہیں، بشپ صاحب، دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹلی ویل. بہت اچھا کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم ابھی تک قائم ہیں. ادروائز جتنے ہم کمزور ہیں، جتنی ہمارے میں خامیاں ہیں، ہم کب کے تتر بتر ہو چکے ہوتے. تو دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اب باری آ جاتی ہے ہماری خود کی. ہم بزنس مین ہیں، ہم نے اکنامک سیکٹر دیکھنا ہے. تو یہ حنوف بھائی، عبید بھائی جیسے لوگ، ہم تو ان کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا فیئر شیئر جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے بزنس میں سے ٹائم نکال کے، جب آپ اسپیشلی سیٹلڈ ہوتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ جی چلے میں سوشل ورک کرتا ہوں. کئی لوگ ہمیں بے وقوف بھی کہیں گے، بٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لائبلٹی مجھے میں ایک جیسے انوپ بھائی یہ رن کر رہے ہیں ویژن ٹو چینج دا نیشن، میں ایک آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں، کرسچن بزنس الائنس. ہم نے وہ SCCP سے رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے. مجھے کسی پاسٹر صاحب نے پوچھا جی آپ کا ویژن کیا ہے، میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا جی میرا پاسٹر صاحب مشن یہ ہے کہ میں اپنے جیسے ہزاروں اسٹیفن پیدا کروں جو کم از کم میرے لیول کا بزنس تو کر سکے. میں بہت چھوٹے سے لیول پہ کرتا ہوں، جو میرے لیول پہ کر سکے. یہ ویژن ہونا چاہیے، یہ ہمیں ضرورت ہے. تو میں اپنی بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حنوف بھائی اور عبید بھائی جیسے لیڈرز کی سرپرستی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. جنید کیا حال ہے بیٹا؟ جی یہ جنید بھی میرا کولیگ رہا ہے، میرے ساتھ کام کرتا ہے. اکٹھے ہم دعوے لگاتے تھے نا. ویری گڈ یار. آپ بھی بزنس مین بننا چاہتے ہیں؟ بولو ہاں بننا چاہتا ہوں. کیا دوسرے بھی تو بنے ہیں نا، وہ ثاقب لوگ اور پھول لوگ بن گئے نا، آپ بھی بن سکتے ہیں. چلیں جی، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، مجھے برداشت کرنے کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ یہ کلاس اسی طرح رواں دواں رہے اور آپ لوگ گرو کریں. نیکسٹ ٹائم جب ملاقات ہو تو آپ میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہیں کہ ہارون نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ اس سال مجھے کلائنٹ خدا کے گھر سے بڑی امید ہے. آپ بیٹا کنسسٹنٹ رہو. کلائنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کلائنٹ بڑے ملیں گے آپ کو. بس ہمت نہیں ہارنی، ارادہ پختہ رکھنا ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.